قطر اور پاکستان کے غالباً ایفرٹس کی وجہ سے سچویشن کچھ حد تک بہتر ہو سکی، اور آپ سے لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ بہت ہی آہستہ اور بہت ہی طریقے کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنے، اور پاکستان بھی بیک اینڈ پہ کام کر رہا ہے۔ اب رزلٹ تو اس کا سامنے آ گیا، لیکن یہ کتنا سسٹین کر سکتا ہے؟ دونوں طرف بڑا ایک ایگریسو سٹانس رہا ہے پچھلے 2 ہفتوں میں۔ جی دیکھیے، ایران کے اندر کے موجود جو لوگ ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایم او یو جو حاصل کیا گیا ہے، یہ ایم او یو دراصل ان کی کامیابی اس میں پنہا ہے۔ لیکن ایک ایسا ایلیمنٹ بھی وہاں موجود ہے جن کو آپ ریڈیکل کہہ سکتے ہیں، ہارڈ لائنرز کہہ سکتے ہیں، جو آئی آر جی سی کے کچھ دھڑے ہیں، وہ اس ایم او یو کو نہ جانے کیوں اپنی ناکامی تصور کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اگر تصادم کریں گے تو اسی میں ہماری کامیابی ہوگی۔ اب بہت سے جو دانشور ہیں یا مبصرین ہیں جو بالکل آبجیکٹیولی، یعنی وہ کسی سائڈ کو نہ لیے ہوئے بالکل اگر نیوٹرل آبزرور ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ ایم او یو کو تفصیل سے پڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ایران کے انفریز ہونے کی بات کی گئی ہے، سینکشنز لفٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ان کے عوام جو 47 سال سے ایک اکنامک سینکشنز میں پس رہے ہیں، وہ اس سے نکلنے کا ایک راستہ ان کو فراہم کرتا ہے۔ تو دراصل ایران کے لوگوں کی کامیابی تو اس ایم او یو پر عمل کرنے پہ ہے، نہ کہ اس میں کہ وہ اس ایم او یو کو ریجیکٹ کریں اور اس کے ہوتے ہوئے وہ تصادم کی طرف بڑھیں۔ لیکن جو ہارڈ لائنر ایلیمنٹ ہے آئی آر جی سی کے اندر، لگتا کچھ یوں ہے کہ وہ پریویل کر رہے تھے، ابھی بھی کسی حد تک وہ پریویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ حملے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی شپس پہ کرتے ہیں، کبھی وہ ہوتیز کو ایکٹیویٹ کر کے سعودی عربیہ پہ حملہ آور کروا دیتے ہیں، کبھی وہ مسلم ممالک کے اوپر حملے داغ دیتے ہیں، میزائل داغ دیتے ہیں۔ تو یہ امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہارڈ لائنر ایلیمنٹ ہے آئی آر جی سی کے اندر، یہ جو ہے وہ ان جو پریگمیٹک ایلیمنٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دانش مندی کے ساتھ اگر آپ کو ایک راستہ فراہم ہو رہا ہے اکنامک اپلفٹمنٹ کا، اکنامک پراسپیرٹی کا، تو اس کو ضرور حاصل کریں۔ بیکاز ایک اور بات ہمیشہ میں دیکھتا ہوں، تمام تجزیہ کار جو ہیں ایون ہمارے چینلز پہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک اسپوائلر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ اسپوائلر ہے تو پھر جو ایران والے ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کو تو چاہیے نا کہ اس اسپوائلر کا راستہ روکیں۔ وہ کیسے روک سکتے ہیں اس کا راستہ؟ اس کا راستہ روکنے کا طریقہ بھی ایم او یو پر عمل کرنا ہے۔ اگر ایم او یو پہ عمل کرتے ہیں، جنگ رک جاتی ہے، تو یہ تو ایک منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اسرائیل کو۔ لیکن اگر آپ جنگ جاری رکھتے ہیں، حملے جاری رکھتے ہیں، تو پھر تو آپ اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیکاز اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ امن نہ ہو، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جنگ ہوتی رہے۔ تو آپ نے اس کا راستہ روکنا ہے امن کے اوپر عمل کر کے، بجائے آپ کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اس کو ایک راستہ فراہم کریں کہ وہ سپوائلر اگر ہے تو وہ سپوائلنگ کر سکے۔ آپ نے اچھا، اس کو روکنا ہے میری نظر میں۔ سر یہ جو ابھی آپ نے جس طرح بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے اسرائیل کے حوالے سے، اب یہ جو ٹرمپ کی اور نتن یاہو کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں ایران سے متعلق کچھ آپشنز پر بھی غور کیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک طرح سے دباؤ یا ایک اثر و رسوخ تو اسرائیل کا موجود ہے امریکی لیڈرشپ پہ؟ اب جیسے ترکیہ سے انہوں نے معاہدہ کیا تو ٹرمپ نے کہا کہ جی میں تو کسی کی بات سن کر فیصلے نہیں کرتا ہوں، لیکن ایران سے متعلق وہ ڈسکشنز نیتن یاہو سے کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کس طرف آپ کو لگتا ہے معاملہ اسرائیل ٹلٹ کر سکتا ہے ایز این اسپوائلر؟ دیکھیے، آپ کسی بھی ملک سے، امریکہ جو کہ ایک سپر پاور ہے، اسے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ صرف ایک ملک کے ساتھ دوستی رکھے اور باقیوں کے ساتھ نہ رکھے، تو یہ تو ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل کی انفلوئنس امریکہ میں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ موجود بہت ساری جو جس طرح ہمارے ایکسپیٹریٹس مسلمان اور مختلف ممالک کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، اس طرح وہاں پہ جوئش کمیونٹی بھی ہے، ان کا بھی انفلوئنس ہے۔ تو وہ اپنے اگر انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے ان کی الائنمنٹ کچھ معاملات پہ اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اس کا ایلائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اسرائیل کا ایلائی ہے تو وہ دوسروں کا دشمن ہے۔ یعنی آپ دونوں کے ایلائی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے انٹرسٹ کہیں پہ ہی آپس میں الائن ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایگزامپل بالکل واضح ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے کہا کہ وہ جو نیتن یاہو ہیں وہ جنگ کو روکنا نہیں چاہتے، لیکن میں اس کو ان کی بات نہیں مانوں گا۔ پھر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ترکی کے بارے میں بات کی گئی، ترکیہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت اچھا ملک ہے، ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے، لیکن اگر نیتن یاہو کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، ہم تو اپنی ریلیشن شپ ترکیہ کے ساتھ رکھیں گے۔ تو امریکہ کے اندر بھی مختلف لابیز ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے آف کورس جب پوری امریکہ کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، وہ کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی دیتے ہیں جو ایک کانسٹیچوئنسی کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے الفاظ میں آپ کو ایک طرح سے نظر آتا ہے کہ کوئی کانفلکٹ ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ دیکھیے امریکہ جیسی سپر پاور کو تمام ممالک کے ساتھ آگے بڑھنا ہے،
ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے انٹرسٹ اور ان کے انٹرسٹ آپس میں اس حد تک متصادم تو نہیں ہے کہ وہاں پہ حملہ آور ہو جائیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر امریکہ کی ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ برقرار رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایران پہ جنگ کرنا چاہیں گے. ایسا نہیں ہے. ایران کے ساتھ ایک علیحدہ ریلیشن شپ ہے، ترکی کے ساتھ علیحدہ ہے، پاکستان کے ساتھ علیحدہ ہے، اسرائیل کے ساتھ علیحدہ ہے. اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اسرائیل کی ریلیشن شپ ختم کر دیں گے، یہ ان ریئلسٹک ہے. آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور وہ چلیں گے ان کے ساتھ بھی، اور آپ کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، تبھی انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے.